جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ احمق نوٹنکی المعروف احمد نقشبندی جو مقرر نہیں بلکہ ایک کامیڈین ہے، اس کو دینی محافل کا کپل شرما کہہ سکتے ہیں، اس نے چند روز قبل ہم شبیہ غوث اعظم حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ کی شان میں شدید گستاخی کی ہے۔ یہ کہتا ہے کہ ہم شبیہ غوث اعظم کیسے ہو گئے؟ جو لوگ ہم شبیہ غوث اعظم کہتے ہیں، کیا ان لوگوں نے حضور غوث اعظم کو دیکھا ہے؟ جب دیکھا ہی نہیں تو ان کو ہم شبیہ غوث اعظم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اور کہتا ہے کہ یا یہ ان کی اولاد میں سے ہیں کیا؟ بیٹا باپ کی طرح ہوتا ہے، جب ان کی آل میں سے ہی نہیں ہے تو شبیہ کیسے؟ اور اس انداز سے بول رہا ہے کہ اس کے سامنے کامیڈی شو بھی فیل ہے، ذرا برابر بھی منبر رسول کا پاس و لحاظ نہیں۔ بڑا بے ادب انسان ہے یہ، اور یہ جو بولی بول رہا ہے نا، یہ بھی اس کی اپنی بولی نہیں ہے۔ کامیڈین تو ہے یہ، لیکن یہ کامیڈین بھی ٹھیک ٹھاک نہیں ہے۔ یہ بول رہا ہے اصل میں اپنے گرو اور دینی محافل کا راجو شری واستو مسٹر ہاشمی میاں مہاراج کی بولی۔ جی، یہ احمق نوٹنکی سے پہلے یہ ہاشمی میاں مہاراج نے یہ بات بولی تھی، انٹرنیٹ پر موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب پتہ نہیں لوگ اس کو علامہ فہامہ کیوں کہتے ہیں۔ اب یہ اتنی سی بات کو کلیئر نہیں کر سکا۔ ارے احمق، اگر تجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تو علماء کرام سے سمجھ، بکواس کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس اعتراض کا جواب حضور شہباز دکن خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند مفتی مجیب علی رضوی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ بہت پہلے دے چکے ہیں۔ کاش ان کے بیان کو یہ شخص سن لیتا تو یہ اعتراض ہرگز نہیں کرتا۔ اس کو اتنی فرصت کہاں ہے کہ یہ حضرت کے بیان کو سنے؟ اس کو تو اسٹیج پر صرف کامیڈی کرنی ہے اور بے ادبی کرنی ہے۔ حضور شہباز دکن اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر رحمت کی برسات نازل فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ آپ علیہ رحمہ اس اعتراض کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ کیا مفتی اعظم حضور غوث پاک کی آل میں سے ہیں؟ باپ کی شباہت بیٹے کو ملا کرتی ہے، جب مفتی اعظم ہند حضور غوث اعظم کی آل میں سے ہے ہی نہیں تو ان کے ہم شبیہ کیسے ہو گئے؟ تو آپ علیہ رحمہ بطور دلیل ارشاد فرماتے ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو غداروں نے سولی پر لٹکانا چاہا لیکن وہ ارادے میں ناکام ہو گئے، جو اندر بلانے گیا تھا اسی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شباہت دے دی گئی، جس کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ پھر فرماتے ہیں جب عیسیٰ علیہ السلام کا غدار عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شبیہ بن سکتا ہے تو حضور مفتی اعظم تو غلام غوث اعظم ہے، جانثار غوث اعظم ہے۔ اگر سرکار غوث اعظم اپنے کرم سے اپنی شباہت عطا فرما دیں تو کیا بڑی بات ہے؟ اور یہ واقعہ بھی بڑا ہی مشہور ہے کہ جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کی 3 رات حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے اور ہجرت کر کے جب مدینہ منورہ پہنچے تو لوگ حضرت صدیق اکبر کو حضور سمجھنے لگے۔ جب سیدنا صدیق اکبر نے یہ دیکھا کہ لوگ مجھے سرکار سمجھنے لگے ہیں تو آپ نے اپنی چادر مبارک حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک کاندھے پر رکھی اور بتایا کہ آقا یہ ہیں اور میں خادم ہوں۔ اس مقام پر صوفیہ فرماتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر نے 3 رات تک حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تکا اور سانپ کے ڈسنے کو برداشت کیا تو آپ کو یہ سعادت ملی کہ آپ کا چہرہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کے مشابہ ہو گیا تھا۔ جبھی تو مدینہ والے آپ کو حضور سمجھ رہے تھے۔ تو یہ خونی اثر نہیں تھا بلکہ روحانی اثر تھا۔ اسی طرح سے حضور مفتی اعظم کو جو ہم شبیہ غوث اعظم کہا جاتا ہے، یہ آل کی بنیاد پر نہیں بلکہ روحانیت کی بنیاد پر۔ اور ایک مثال بھی میں دے دوں، جب اعلیٰ حضرت کے والد ماجد آپ کو مرید کرانے کے لیے مارہرہ شریف پہنچے اور سیدی سرکار
آل رسول نے سیدی اعلی حضرت کو مرید بنا کر کمرے سے باہر نکلے تو خانقاہ والے حیران تھے کہ کون پیر ہے کون مرید ہے۔ آپ کی سمجھ میں بالکل نہیں آ رہا تھا، یعنی پیر کی شباہت مرید کے چہرے پر نمایاں تھی۔ اگر آپ نے جلوہ اعلی حضرت کی ہماری سیریز دیکھی ہو تو اس میں یہ واقعہ مکمل بیان کیا گیا ہے، بلکہ اس میں تو اعلی حضرت سرکار کی پوری زندگی بیان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو اس میں آپ سن پائیں گے، فرمایا گیا کہ اعلی حضرت کی داڑھی مبارک کالی تھی اور ان کے پیر و مرشد کی سفید تھی۔ بس اسی سے اندازہ لگتا تھا کہ کون اعلی حضرت ہیں اور کون مرشد گرامی ہے۔ اس کے علاوہ پوری طرح سرکار اعلی حضرت اپنے مرشد کے ہم شبیہ ہو گئے تھے، یعنی پیر کی شباہت مرید کے چہرے پر نمایاں تھی۔ اور اس نے سیرت باقی کا مطالعہ تو نہیں کیا ہوگا، یقیناً نہیں کیا ہوگا، نہیں کیا ہے۔ اگر کرتا تو یہ اتنا کمبخت نہیں ہوتا۔ بزرگوں کی سیرت پڑھ کر اس کو علم حاصل کرنا نہیں آتا، بزرگوں کے نقش قدم پر چلنا نہیں آتا۔ بزرگ اپنے بیان میں جب وہ تقریر کرتے تھے تو لوگوں کے چہروں پر اللہ کا خوف کس طرح نمایاں ہوتا تھا، یہ اس کو نہیں آتا۔ اس کو آتا ہے تو صرف کامیڈی کرنا آتا ہے۔ تصوف کے بزرگ ہیں، تصوف میں حضرت خواجہ باقی باللہ کا ایک بڑا نام ہے، لیکن اس کو نہیں معلوم ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو تصوف کے نام پر ناچنا آتا ہے، لیکن بزرگان دین کی عزت کرنا اس کو نہیں پتا۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے گھر میں ایک نوکر تھا۔ اس نوکر کی فرمائش یہ تھی کہ حضور آپ مجھے اپنے جیسا بنا دیجئے۔ سرکار خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کرامت سے اس کو بالکل اپنا ہم شکل بنا دیا، لیکن اس نوٹنکی کو تو کچھ نہیں پتا۔ تو اب میں پوچھنا چاہتا ہوں اس کمبخت نوٹنکی بعد سے کہ کیا حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا جو غلام تھا وہ ان کا بیٹا تھا؟ کیا اعلی حضرت سرکار آل رسول کے خاندان میں پیدا ہوئے تھے؟ جب آپ آل رسول کے خاندان میں سے نہیں تھے تو پھر شباہت کیسی؟ تو ماننا پڑے گا کہ یہ روحانی اثر تھا۔ یہ چند مثالیں تھیں جو میں نے پیش کی تاکہ اعتراض کرنے والوں کا منہ بند ہو جائے۔ اگر تھوڑی سی عقل اس کے پاس ہوگی تو آئندہ ایسے اعتراضات ہرگز نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو عقل سلیم عطا فرمائے، ہمیں بزرگان دین کا ادب بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔